سبق نمبر 90، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 7، آیت نمبر 44 تا 50۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا اس میں، ہدی و نور، ہدایت اور روشنی ہے، یحکم حکم دیتے تھے، بہا اس کے ساتھ، النبیون انبیاء، الذین وہ جو، اسلموا تابع فرمان تھے، للذین ان لوگوں کو جو، ہادو یہودی ہوئے، والربانیون اور درویش بھی، والاحبار اور علماء بھی، بما بوجہ اس کے جو، استحفظوا نگہبان بنائے گئے تھے وہ، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا پھر نہ ڈرو تم، الناس لوگوں سے، واخشونی اور ڈرو تم مجھ سے، ولا تشترو اور نہ خریدو تم، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا، ومن اور جو کوئی، لم یحکم نہ حکم دے، بما اس کے مطابق جو، انزل اللہ اتاری اللہ نے، فاولئک تو وہ لوگ، ہم وہی، الکافرون کفر کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو تابع فرمان تھے یہود کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور درویش اور علماء بھی، چونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان بنائے جانے کی وجہ سے اس پر گواہ بھی تھے۔ پھر تم لوگوں سے نہ ڈرنا اور مجھی سے ڈرنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ خریدنا، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس یہ کہ جان ہے، بالنفسی بدلے جان کے، والعین اور آنکھ ہے، بالعینی بدلے آنکھ کے، والانف اور ناک ہے، بالانفی بدلے ناک کے، والاذن اور کان ہے، بالاذنی بدلے کان کے، والسن اور دانت ہے، بالسنی بدلے دانت کے، والجروح اور زخموں کی، قصاص برابری ہے، فمن پھر جو کوئی، تصدق معاف کر دے، بہی اس کو، فہوا تو وہ، کفارۃ کفارہ ہے، لہو اس کے لیے، ومن اور جو کوئی، لم یحکم نہ حکم دے، بما اس کے مطابق جو، انزل اللہ اتاری اللہ نے، فاولئک تو وہ لوگ، ہم وہی ہیں، الظالمون ظلم کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے کتاب میں ان پر لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کی برابری ہے، اور جو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقفینا اور بھیجا ہم نے علی آثارہم انہی کے نشانوں پر بعیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من التورات تورات سے وآتیناہ الانجیل اور دی ہم نے اس کو انجیل فیہ اس میں ہدی و نور ہدایت اور روشنی ہے ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من التورات تورات سے وہدی اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلے کریں اہل الانجیل انجیل والے بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اتارا اللہ نے فیہ اس میں ومن اور جو کوئی لم یحکم نہ حکم دے بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اتارا اللہ نے فاولئک تو وہ لوگ ہم الفاسقون وہی ہیں نافرمانی کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور چاہیے کہ انجیل والے بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَأَنزَلْنَا اور اتاری ہم نے إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کی طرف کتاب بالحق سچائی کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من الکتابی کتاب سے ومہیمناً اور نگہبان ہے علیہ اس پر فاحکم تو فیصلے کریں آپ بینہم ان کے درمیان بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے ولا تتبع اور نہ پیروی کریں آپ اہواءہم ان کی خواہشوں کی عما اس سے جو جا آقا آ چکا آپ تک من الحق سچائی سے لکلٍ ہر ایک کے لیے جعلنا مقرر کیا ہم نے منکم تم میں سے شرعتاً دستور کو ومنہاجاً اور راستے کو ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لجعلکم تو بنا دیتا تمہیں امتاً واحدتاً ایک امت ولیکن لیبلوکم اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے فیما
اس میں جو آتاکم دیا تم کو، فاستبقوا تو تم آگے نکلو، الخیراتی نیکیوں میں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، جمیعاً سب کو، فینبئکم پھر خبر دے گا وہ تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبان بھی ہے، تو آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو سچ آپ تک آیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں وہ ایک ہی امت بنا چھوڑتا، لیکن اللہ تمہیں اسی میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تو تم آپس کی نیکیوں کے مقابلے میں آگے بڑھو، کیونکہ تم سب نے اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ فیصلہ کریں آپ، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، ولا تتبع اور پیچھے نہ چلیں آپ، اہواءہم ان کی خواہشوں کے، واحذرہم اور بچ کے رہیں آپ ان سے، ان یفتنوکا کہ بہکا دیں وہ آپ کو، عن بعضی کچھ باتوں سے، ما انزل اللہ وہ جو اتاریں اللہ نے، الیک آپ کی طرف، فإن پھر اگر تولوا منہ پھیر لیں وہ، فاعلم تو جان لیں آپ، انما صرف یہی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم کہ مصیبت پہنچائے ان کو، ببعضی کچھ کے سبب، ذنوبہم ان کے گناہوں کے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور یہ کہ آپ ان کے مابین اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلیں اور ان سے بچیں کہ وہ کہیں آپ کو بعض ان باتوں سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر اتاری ہیں، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ جان لیں اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب انہیں مصیبت پہنچائے، اور بے شک لوگوں میں اکثریت و نافرمانی کرنے والوں کی ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ افحکم الجاہلیتی کیا فیصلے جاہلیت کے ہی، یبغون چاہتے ہیں وہ، ومن اور ہے کون جو، احسن زیادہ اچھا ہو، من اللہ اللہ سے، حکماً فیصلوں میں، لقوم یوقنون یقین رکھتی قوم کے لیے۔ پوری آیت۔ پھر کیا وہ جاہلانہ فیصلے ہی چاہتے ہیں، حالانکہ یقین رکھنے والی قوم کے نزدیک فیصلوں میں اللہ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس رکوع میں 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 44، انا انزلنا التوراۃ سے فاولئک هم الکافرون تک فرمایا، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو تابع فرمان تھے یہود کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور درویش اور علماء بھی، چونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان بنائے جانے کی وجہ سے اس پر گواہ بھی تھے۔ یعنی تورات کی رہنمائی بڑی روشن تھی، یا تورات کو سمجھنے سے دل روشن ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جملہ انبیاء نے تورات کی حاکمیت کو قائم رکھا۔ انبیاء تو ہوتے ہی اللہ کے حکم بردار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی تورات کا حکم بلند کر کے شادی شدہ یہودی زانیوں کو سنسار کروایا تھا۔ بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام کا فرمان ہے،
تمام انبیاء آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں، جن کا باپ یعنی دین ایک ہی ہے، مائیں یعنی شرعی احکام الگ الگ ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے سابقہ شریعت کا کوئی حکم اگر اسلام نے منسوخ نہ کیا ہو تو مسلمان اسی پر عمل کریں گے۔ آیت میں ربانیون سے مراد لوگوں کی اصلاح کرنے والے مشائخ، درویش، اہل طریقت ہیں، اور احبار سے مراد اجتہاد و تحقیق کے ماہر علماء ہیں جو اللہ کی طرف سے تورات کی حفاظت پر مامور تھے۔ گواہی کا مطلب ان سے حفاظت کا اقرار لیا گیا تھا، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تورات کی سچائی کے گواہ تھے۔ ان مخلصین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مفاد پرست مذہبی پیشواؤں نے تورات کو بدل ڈالا۔ قرآن کی حفاظت چونکہ خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے قرآن کے الفاظ میں زیر زبر اور نقطے تک کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ کچھ لوگ معنی و مفہوم میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پکڑے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، پھر تم لوگوں سے نہ ڈرنا اور مجھی سے ڈرنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ خریدنا، یعنی لوگوں کی ناراضگیوں کی پرواہ کیے بغیر محض اللہ کے خوف سے اللہ کے حکام صاف صاف بتا دیے جائیں۔ مفسرین کے بقول یا تو یہ نبی علیہ السلام کے وقت کے یہود کو یا پھر امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کے دباؤ یا لالچ میں اللہ کے حکام چھپاؤ نہیں۔ آخر میں فرمایا، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں، یعنی شرعی فیصلوں سے روگردانی اگر توہین و تحقیر سے ہو تو یہ صریح اعتقادی کفر ہے، ورنہ یہ عملی کفر ہوگا۔ بعض نے کہا یہاں کفر کے لغوی معنی یعنی حق کو چھپانا مراد ہے۔ آیت نمبر 45 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تک فرمایا، اور ہم نے کتاب میں ان پر لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کی برابری ہے، اور جو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی تورات میں یہودیوں پر یہ فریضہ بھی مکتوب تھا کہ بدن سمیت بدنی حصوں اور زخموں پر بھی برابر کا بدلہ ہوگا، البتہ معاف کر دینا گناہوں سے پاک ہونے کا سبب بن جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جسے معاف کر دیا گیا ہو اس کی اخروی سزا بھی معاف ہو جائے گی۔ یہ وہ تمام خدائی احکامات ہیں جن میں یہودیوں نے تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی اور پسند کے ضابطے بنا لیے تھے۔ ایسا کرنے والے لوگ چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر مسلمان، سبھی ظالم کہلائیں گے۔ آیت نمبر 46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ سے وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ تک فرمایا، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کچھ کیا جو گزشتہ انبیاء کرتے رہے۔ تورات کے کتاب اللہ ہونے کی تصدیق عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی اور انجیل میں بھی درج تھی۔ اس رکوع میں سب سے پہلے ہدایت و نور کا قرآن میں جمع ہونا بیان ہوا، پھر تورات میں اور اب انجیل میں ہے۔ یقیناً پرہیزگاروں نے آسمانی کتابوں سے خوب ہدایتیں، روشنیاں اور نصیحتیں سمیٹیں۔ آیت نمبر 47 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تک فرمایا، اور چاہیے کہ انجیل والے بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہودیوں کی طرح مسیحی بھی اس امر کے پابند بنائے گئے تھے۔ مفسرین کے مطابق یہ حکم نامہ یا تو نزول انجیل کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے تھا یا نزول قرآن کے وقت موجود عیسائیوں کے لیے ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح اپنی کتاب کے احکام تبدیل نہ کریں بلکہ ان کو تسلیم کریں، یا پھر عیسائیوں کو یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے کیونکہ انجیل میں قرآن اور نبی علیہ السلام کی پیروی کا حکم بھی موجود ہے۔ اس طرح انجیل کا حکم مان کر بھی قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی پیروی ناگزیر ہو جاتی ہے، لہٰذا
اب دین محمدی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے نافرمان کہلائیں گے۔ آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ سے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تک فرمایا، اور ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبان بھی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن میں بھی جملہ آسمانی کتابوں کی تصدیق مذکور ہے، اور قرآن ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے جس کے معیار پر تورات و انجیل کے ہر حکم اور ہر خبر کو پرکھا جا سکتا ہے۔ آج کی تورات و انجیل میں درج کسی بات کی تائید قرآن سے مل جائے تو درست ہوگی، ورنہ وہ اختراع ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں قرآن خاموش ہو تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خاموشی اختیار کریں، خواہ مخواہ سابقہ آسمانی کتابوں کی ہدایات پر تنقید نہ کریں، کیونکہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کے جملہ مضامین کا محافظ ہے، قاضی ہے، امین ہے، نگہبان ہے۔ لفظ مہیمنن کی یہی تفسیر صحابہ کرام سے منقول ہے۔ آگے فرمایا، تو آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو سچ آپ تک آیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں۔ یعنی اب انسانوں کے جملہ مسائل اور معاملات کو قرآن کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ یہ خطاب حضور علیہ السلام کو اور حضور کی وساطت سے امت مسلمہ کے تمام طبقات کو ہے۔ کسی کو بھی اپنی یا لوگوں کی مرضی منشا کے مطابق فیصلے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس آیت نے برادریوں، قبیلوں، حکومتوں اور عالمی اداروں کے بنائے گئے خلاف قرآن ضابطوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ مفسرین کے بقول کچھ یہودی سرداروں نے نبی علیہ السلام کو اپنے اور اپنی قوم کے مسلمان ہونے کا لالچ دے کر مرضی کا فیصلہ لینے کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے نہ صرف اپنے نبی کی تحسین فرمائی بلکہ مزید تاکید کر کے دنیا یہود اور کفر کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر اللہ کے نبی سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے ہی کون سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں وہ ایک ہی امت بنا چھوڑتا، لیکن اللہ تمہیں اسی میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو تم آپس کی نیکیوں کے مقابلے میں آگے بڑھو، کیونکہ تم سب نے اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ہر نبی کا اور اس کی امت کا ایمانی منشور اور دین اگرچہ ایک ہی تھا، مگر دستور اور طریقہ کار مختلف رکھا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق دستور سے شریعت یا بعض شرعی اور فروعی احکام مراد ہیں، جسے لفظ شرعتاً سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر نبی اور اس کی امت کا راستہ بھی مختلف رکھا گیا ہے۔ راستے سے مراد پیغمبر کا تعامل، طریقہ کار یا طرز عمل ہے، جسے لفظ منہاجن سے واضح کیا گیا ہے، اسے منہج بھی کہا جاتا ہے۔ دستور اور طرز عمل مختلف رکھنے کا مقصد صرف لوگوں کی آزمائش ہے، ورنہ جبراً سب کو ایک عقیدے، ایک نظریے اور ایک ہی طریقے پر اکٹھا رکھنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن پھر آزمائش کا تصور ختم ہو جاتا ہے جس پر اخروی جزا سزا کا دار و مدار ہے، جو نیت و ارادے کی مکمل آزادی سے ہی ممکن ہے۔ لہذا اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ کس کی شریعت میں کیا حرام اور کیا حلال تھا، یا کس کی امت کا طرز عمل کیا تھا اور کیا نہیں تھا، سب کو نیکیاں سمیٹنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے، یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کو ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اختلافی امور کو بس آخرت پر چھوڑ دیا جائے، جہاں فیصلہ ہو جائے گا کون غلط تھا اور کون صحیح تھا۔ آیت نمبر 49 وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ تک فرمایا، اور یہ کہ آپ ان کے مابین اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے، اور آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلیں اور ان سے بچیں کہ وہ کہیں آپ کو بعض ان باتوں سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر اتاری ہیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ جان لیں اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان کے کچھ گناہوں کے سبب انہیں مصیبت پہنچائے، اور بے شک لوگوں میں اکثریت تو نافرمانی کرنے والوں کی ہے۔
یعنی جو لوگ آپ علیہ السلام سے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیں، آپ ان کی پرواہ کیے اور ان کی کسی بات کا اثر لیے بغیر اللہ کے حکموں کے عین مطابق ان کے مابین فیصلہ کر دیا کریں۔ ایسے بدبختوں سے سخت احتیاط چاہیے، ورنہ وہ تو بہکانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ آپ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون تسلیم نہ کر کے گناہ گار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پوری سزا تو انہیں آخرت میں ہی ملے گی، لیکن کچھ گناہوں کی پاداش میں وہ دنیاوی مصائب کا شکار ہوں گے، اور اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ غلطیوں سے پیدا ہونے والا بگاڑ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور باز آ جائیں، اس لیے کہ لوگوں میں نافرمانوں کی اکثریت ہے۔ آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ فرمایا، پھر کیا وہ جاہلانہ فیصلے ہی چاہتے ہیں، حالانکہ یقین رکھنے والی قوم کے نزدیک فیصلوں میں اللہ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی جن کا اللہ پر یقین ہو یا جن کا حسن معاشرت پر یقین ہو، ان کے نزدیک اللہ کے مقابلے میں ہر کسی کا ہر فیصلہ ہی جاہلانہ ہے، جس کا نتیجہ معاشرتی بگاڑ اور اخروی عذاب کی صورت میں ہی نکلے گا۔